السلام علیکم ناظرین. شوکت ترین نے موجودہ دور حکومت میں وزارت خزانہ کا چارج سنبھالنے کے بعد آج پہلی دفعہ ارکان پارلیمنٹ کا سامنا کرنا پڑا انہیں. تو بڑے تند و تیز اور سخت سوالات بھی ان سے پوچھے گئے اور تھوڑا سا ماحول گرما گرمی بھی پیدا ہوئی. لیکن 3-4 بڑی اہم باتیں اس میں شوکت ترین نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ جو پاکستان نے پروگرام کیا ہے اس پر نظر ثانی کے لیے بات چیت کریں گے، اور یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے گی، کیونکہ اس میں بالخصوص جو بجلی کے نرخوں کے حوالے سے کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ بجلی مہنگی کی جائے گی آئندہ مالی سال میں بھی، اور مسلسل جب تک کہ ہم اپنا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو نیچے نہیں لے کے آتے اور ریکوری ریٹ نہیں بڑھاتے. تو اس حوالے سے ایک تو یہ اندیا دیا شوکت ترین نے جی کہ ہم اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے جو پاکستان میں اکنامک پالیسیز کے حوالے سے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں دنیا بھر میں بھی، کہ فوری طور کے اوپر کیا کرنا ہے، معیشت کو فوری طور کے اوپر کن چیزوں کی اقدامات کی ضرورت ہے، یا مڈ ٹرم اگلے 1-2-3 سالوں میں کیا کرنا ہے، اور پھر لانگ ٹرم جو ہوتا ہے کہ آپ 5 سال 10 سال 15 یا 20 سال میں آپ نے اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. اس میں مختلف ویژنز بنائے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں تینوں محاذ کے اوپر، خواہ وہ مڈ ٹرم ہو، شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، اس میں کوئی واضح پالیسیاں جو ہیں پاکستان کی اقتصادی پالیسیاں نہیں ہیں، ان کو بنانے کی ضرورت ہے. تیسری بات انہوں نے جو پاکستان میں وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کے اوپر بھی اظہار خیال کیا. اور اچھی بات ہے کہ اگر قومی سطح کے اوپر جو پالیسی میکرز ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں، اگر یہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ نہیں ہے اور ایک خاص طرف جھکاؤ ہے تمام وسائل کا استعمال کا، تو شاید اس سے کچھ بہتری آئے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو قومی سطح کے اوپر جتنا بھی ٹیکس ریونیو کلیکشن کی جاتی ہے یا حاصل ہوتے ہیں، تو ان کا جو ایکسپینڈیچر ریٹرن جو ڈیولپمنٹ کی مد میں ہم اخراجات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 9 بڑے شہر پاکستان کے جو ہیں وہ ملک کا جو 85% ٹیکسز کی مد میں جو پیسے آتے ہیں یا جو قومی محاصل ہیں جو صوبوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا 85% جو ہے وہ صرف 9 شہروں میں خرچ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ترقی بھی کی جا رہی ہے تو وہ ایک خاص سمت کے اوپر ہے، اس کا دائرۂ کار وسیع نہیں ہو رہا، اور جو انڈر ڈیولپڈ ایریا اس کی طرف نہیں جا رہا. تو بیسیکلی ہم اس پروگرام میں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک میں جب اکنامک پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس کے 2-3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ اقتصادی ترقی کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی معیشت کو اگر آپ لے لیں تو وہ 3-4 چیزوں کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے. ایک ایگریکلچر ہوتا ہے، انڈسٹری ہوتا ہے اور سروسز سیکٹر ہوتا ہے. یہ 3 سیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر دنیا کی معیشتیں کھڑی ہوتی ہیں. تینوں سیکٹرز کو آپ کو پیرلل جو ہے وہ گروتھ کرنی پڑتی ہے تاکہ ایک طرف جو ترقی ہو اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی کو بھی پہنچیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اور جو غربت ہے وہ کم ہو، اور پر کیپٹا انکم جو ہے اس میں اضافہ ہو. تو اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہوں تو پھر اس ترقی کو سود مند نہیں سمجھا جاتا. اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی ایک خاص کلاس کی، اشرافیہ کی یا کسی خاص کی ترقی ہو رہی ہے. تو اگر پاکستان میں دیکھیں تو اگر شوکت ترین صاحب کو یہ احساس ہے اور ادراک ہوا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر پولیٹیکل ول کے ساتھ اگر اس پہ کام کیا جائے تو یقیناً اس کے ثمرات اچھے ہوں گے، اور اگر عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی تو پاکستان کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے اوپر نظر ثانی کے حوالے سے دیکھیں کہ حکومت میں PTI کی حکومت میں بے شمار انڈیکیٹر اکنامک بہت اچھے ہوئے ہیں، اور لکیلی ان کو بیرون ممالک سے بہت سپورٹ ملی ہے، فارن ریزروز ہوں یا ایکسپورٹس ہوں یا ریمیٹنسز ہوں. تو یہ ریکارڈ اس وقت پاکستان میں جو ڈیٹا یا انڈیکیٹرز ہیں یہ پچھلے 10 15 20 سالوں میں اتنی جو ہے کہ نہیں یہ ڈالرز آئے تھے پاکستان میں. تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا پیسہ ان کو آیا ہے. اب لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کو پہلے دن سے لے کے ابھی تک جو ہے کہ اکنامک ٹیم میں اندر بار بار رد و بدل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو اپنا ویژن ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا اور انصاف کا ہے.
اکنامک ایشوز کے اوپر شاید ابھی ان کو اتنی گرپ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، لیکن جن پہ انہوں نے تکیہ کیا تھا انہوں نے بڑا مایوس کیا ان کو۔ اسد عمر صاحب یا جہانگیر ترین صاحب، یہ ابتدائی طور کے اوپر ان کی اکنامک ٹیم کے لیڈرز تھے۔ جہانگیر ترین صاحب جو کرپشن کی نظر ہو گئے، بددیانتی کی نظر ہو گئے، نائل ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ابھی اسی حکومت میں ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا، پھر ابھی لایا گیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور پھر جس طرح وزیر خزانہ اور اکنامک افیئر ڈویژن اور دیگر انڈسٹریز جو اکنامک منسٹریز ہیں اس کے اندر پے در پے تبدیلیاں ہوتی رہیں، تو اس سے جو سسٹینیبلٹی ہوتی ہے اور جو مارکیٹ کے اندر اعتماد سازی ہوتی ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے۔ تو اب بھی پی ٹی آئی کے پاس وقت ہے کہ اگلے جو 2 سال ہیں ان کے پاس ہیں تو وہ اس میں ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ بار بار وزراء کی تبدیلی یا بار بار ٹیم کی تبدیلی جو ہے کہ اس سے ان کی پالیسیز کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اگر اس وقت پاکستان کی لاسٹ ایئر ٹھیک ہے نیگیٹو گروتھ تھی، اب پازیٹیو کی طرف آئی ہے، 1.5% پروجیکشن ہے کہ اس سال اکنامک گروتھ ہوگی اور اگلے 3-4 سالوں میں یہ 3-4 یا 5% تک جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یقین جانیے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، اور شوکت ترین نے بھی آج ارکان پارلیمنٹ کو جو قائمہ کمیٹی کے اندر بریفنگ تھی اس میں یہی بتایا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ دیکھیں نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت قومی محاصل سے تمام صوبوں کو جس فارمولے کے تحت پیسے جاتے ہیں اور صوبے اس کے لیے بہت لڑتے ہیں وفاق کے ساتھ، تو خدا رہا اب وفاق سے لیا ہوا پیسہ جو صوبوں کے اندر ڈسٹرکس کی پسماندگی ہے، غربت ہے یا انڈر ڈیولپڈ ایریا ہیں، وہاں پہ صحت و تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے نام پہ پیسہ جاتا ہے، تو پھر وہاں جانے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف کراچی حیدرآباد پہ یا لاہور پنڈی اور ملتان پہ لگا دیا جائے یا کوئٹہ اور پشاور تک محدود رکھا جائے ان تمام وسائل کو۔ ان وسائل کو یقین جانے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے کہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکس کو ہے، وہاں پہ جانا چاہیے، تعلیم اور صحت کے منصوبوں پہ جانا چاہیے، صاف پانی کے جو منصوبے ہیں اس میں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو، اور ایسے منصوبے شروع کیے جائیں جن سے روزگار پیدا ہو، جن سے کچھ پیداواری صلاحیتیں جو ہے کہ وہ معاشرے میں انڈسٹری جو ہے کہ یا کاٹیج انڈسٹری یا اسمال انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے، اس کو تقویت ملے، تو وہ کام ہونے چاہیے۔ اور ایک بات آخری جو ہم کرنا چاہیں گے کہ حکومت کے پاس ابھی یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ وہ اگلے مالی سال کا جب بجٹ بنائیں گے تو اس کے اندر ٹارگیٹڈ سبسڈیز فراہم کریں گے، اور خاص طور کے اوپر جو لو انکم کلاس کے لوگ ہیں اور جو مہنگائی سے یا اس قسم کے بے روزگاری کے معاملات سے، اور بالخصوص جو کورونا کی صورتحال ہے اس کے اندر کافی امپیکٹ آیا ہے لوگوں کی آمدن کے اوپر اور ان کے روزمرہ کی جو زندگی ہے، معمولات زندگی، وہ متاثر ہوئے ہیں، تو اس لیے سبسڈی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکومت کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایسے ادارے جو اربوں روپے کی سبسڈی لے رہے ہیں اور وہ اربوں روپے کما سکتے ہیں لیکن نہیں کما رہے، انیفیشنسی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، تو اگر حکومت ایسے ادارے نہیں چلا سکتی تو ان پہ مزید اربوں روپے، اگر ہم بعض اوقات اگر پی آئی اے کو دیکھیں یا اور کئی کارپوریشنیں ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پہ سالانہ اربوں روپے جھونکا جاتا ہے لیکن اس کا ریوارڈ کچھ نہیں ملتا۔ تو یہی پیسے اگر جو ہے کہ وہ غربت سے متعلق، پسماندگی سے متعلق یا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، اس کی طرف لے کے جایا جائے تو شاید عوام کو فائدہ ہوگا۔ محض چند ہزار ملازمین کو یا چند ہزار جو ہے کہ وہ خاص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اتنے ارب ضائع نہیں کرنی چاہیے، ان اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں۔ اگر نجکاری کرنے سے آپ گھبراتے ہیں تو آپ پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں تاکہ ان اداروں کو ایفیشینٹ بنا کے ان کو انہی سے کمایا جائے اور وہیں لوگوں پہ لگایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے جو پیسے ہیں وہ ایک خاص علاقے کو یا خاص گروہ کو یا افراد کو دیتی رہے اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو کچھ نہ ملے۔ تو نجکاری پروگرام کے اوپر خاص توجہ دینا ہوگی حکومت کو، اور ایسے ادارے جن کے اوپر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں یا تو ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ فعال بنائیں یا پھر ان کو نجکاری کر کے ان سے جان چھڑانی چاہیے۔